بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں بیت المقدس کی۔ بیت المقدس کب قیام میں آیا، اس کی بنیاد کس نے رکھی، اس کی تعمیر کس نے کی اور اس کے لیے کون کون سی جنگیں لڑی گئیں اور کب لڑی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کا قبلہ اول پروشیم اور اس کی عبادت گاہیں جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان نے کی۔ عام طور پر پروشیم کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں سے ہے جنہیں حضرت نوح انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمان، عیسائیوں، یہودیوں کے لیے ایک یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ لے کر 70 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سابق انبیاء امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر بھی ہیں۔ حضرت داؤد نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون سے نہ مل سکا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبت کا شکار تھے، مختلف علاقوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایت کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقبل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 میں اس معبد کی تعمیر شروع کی۔ یہ عمارت اس جگہ تعمیر ہوئی جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جس جگہ کو منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت کو سکینہ رکھا گیا تھا۔ حضرت داؤد کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فحش، حرام کاری، عیاشی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ رجحان بن سلمان کو تخت پر بیٹھے صرف 5 سال ہی ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے پروشیم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا اور ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 700 سے لے کر 740 تک اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی و بربادی بختر نصر کے ہاتھوں 598 میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر طوائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسے غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 ہجری میں ایران کے پہلے قیصر نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی پروشیم واپس آئے تو انہوں نے یسوع بن یصدیق اور بابل بن صالتی ال کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 ہجری میں رومی جنرل پومپئی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا، لیکن ہیرو اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے بعد جگزار کی حیثیت یہاں بادشاہ بنا اور بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ ازر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارڈن ہیرو کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیسس
شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی حصین میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی، یہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں میں ہوئی۔ 135 میں جب دوبارہ معبد ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس جگہ ہل چلا دیے۔ 136 میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور اس شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسیٹولینیا قرار دیا گیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں۔ ہیرو کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہونے کے بعد صدیوں تک اس جگہ ملبے کے ڈھیر جمع ہوئے رہے۔ یہاں غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگ یہاں کوڑا کرکٹ پھینک دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، اس وقت یہاں کوئی یہودیوں کا معبد نہ تھا، بلکہ کھنڈرات غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاہ آرکف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا تھا جو 670 میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان 72 ہجری 990 میں جب مسجد اقصی اور قطبۃ الظاہرہ کی بنیاد اٹھائی، یہ خلیفہ قطبۃ الظاہرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا تھا۔ اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کرایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں کی عقیدت گاہوں کا مرکز بنا ہے۔ اکثر بیشتر شہر کے مشرق پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہے جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے خان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصی اور قطبۃ الظاہرہ اس حرم میں ہے۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نفل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منابر اذان کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز، عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائے تھے۔ احاطہ حرم کے اندر جو کہ زیارتیں ہیں، ان میں مسجد اقصی اور قطبۃ الظاہرہ کے علاوہ اور عمارتیں بھی ہیں۔